اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آیت 60 تجوید پڑھتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ دیکھیے. وا اور از جب استسقا پانی مانگا. موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے فقلنا تو کہا ہم نے اضرب مارو بعصاک الحجر عصا اپنا پتھر پر بعصاک عصا اپنا الحجر پتھر پر فانفجرت تو پھوٹ نکلے منہ اس سے اثنتا 2 عشرتا 10 یعنی کہ 12 عینن چشمے قد تحقیق عالمہ جان لیا کلو ہر اناسن انسان نے مشربہم گھاٹ اپنا پانی پینے کی جگہ اپنی. دونوں میننگ آپ لکھ لیں گھاٹ اپنا یا پانی پینے کی جگہ اپنی. کلو کھاؤ ان بریکٹ لکھیے گا ہم نے کہا کھاؤ. وشربو اور پیو من سے رزق اللہ رزق اللہ کا ولا اور نہ تعثوا تم فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں مفسدین فسادی بن کر. وا اور اس جب قل تم کہا تم نے قل تم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن ہرگز نہیں نصبر ہم صبر کریں گے علی اوپر طعام کھانے کے واحد ایک ہی فدعو بس دعا کرو لنا ہمارے لیے ربکا اپنے رب سے یخرج وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے الارض زمین من سے بقلیہا ساگ اس کا یا ان بریکٹ سبزی بھی لکھ لیں آپ ساگ ان بریکٹ سبزی ہاں کا میننگ ہے اس کا
وَكِثَّائِهَا اور ککڑی اس کی، وَفُومِهَا اور لہسن اس کا، وَعَدَسِهَا اور دال اس کی، وَبَصَلِهَا اور پیاز اس کا۔ یہاں کی ضمیر ساری زمین کی طرف جا رہی ہے کہ زمین میں سے یہ چیزیں اگائیں۔ قولا کہا، کس نے کہا؟ ان بریکٹ لکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے۔ اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ الذی اس چیز کو، ہوا جو، ادنا کم تر ہے، بالذی بدلے اس چیز کے جو، بدلے اس چیز کے جو، ہوا وہ، خیر بہتر ہے۔ اہبطوا اتر جاؤ، مصراً ایک شہر میں، فإن تو بے شک، لکم تمہارے لیے، ان بریکٹ لکھیں ہوگا، لکم تمہارے لیے وہ ہوگا، ما جو، سألتم سوال کیا تم نے، مانگا تم نے، وضربت اور ماری گئی، علیہم ان پر، الذلہ ذلت، والمسکنہ اور محتاجی، وباءوا اور وہ لوٹے، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، کانو وہ تھے، یکفرون کفر کرتے، بِآیاتِ اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے، النبیین انبیاء کو، بغیر بغیر، یا ناحق، الحقی ناحق یعنی حق کے، بغیر الحق کا میننگ ناحق بھی ہو سکتا ہے یا بغیر حق کے، بغیر الحق ناحق یا بغیر حق کے، ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور وہ تھے، یعتدون وہ حد سے بڑھ جاتے، یعتدون وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ آیت 60 سے تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ اب اس سے پہلے ہم گزشتہ آیات میں
بنی اسرائیل پہ کیے گئے انعامات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. 7 انعامات کا ذکر ہوا ہے. یہ 8ویں نعمت ہے جو پانی کی شکل میں ان کے لیے آئی. ہم نے کہا اپنے عصا کو پتھر پر مارو. اب عصا کیا ہوتا ہے؟ عین صاد واو اس کا روٹ ہے. چرواہے کا وہ ڈنڈا جو جانوروں کو کی اصلاح کے لیے، انہیں راستہ دکھانے کے لیے وہ چھڑی کا استعمال کرتا ہے، اسے عصا بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کیا فرمایا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو. اب اس میں 2 رائے آتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کب مانگا. ایک تو یہ اس وقت کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دریا پار کرا کر صحرا میں لے کر آئے تو وہ بیابان تھا. ٹھیک ہے، صحرا میں لے کے آئے، انہوں نے سمندر کراس کیا تھا. جب رستہ بن گیا تھا اور وہ اپنی قوم کو لے کے سمندر پار کرا کے لے آئے، اور فرعون جب سینٹر میں پہنچا تو رستہ ختم ہو گیا اور وہ ڈوب گیا تھا. ٹھیک ہے، جب وہ کنارے لگا لیا انہوں نے تو کیا ہوا کہ وہ صحرا میں لے کر آئے. وہاں پہ پانی نہیں تھا، کوئی درخت، کوئی اس قسم کے پودے شودے نہیں تھے، پانی نہیں تھا، تو پانی مانگا گیا. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی اس وقت مانگا کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو عمالقہ سے لڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کو سزا کے طور پہ 40 سال کے لیے صحرا میں بھٹکنے کو چھوڑ دیا. بھٹکنے کو جب چھوڑا تو ان کے پاس صحرائی علاقہ تھا، پانی نہیں تھا، تو انہوں نے پانی کی درخواست کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. یہ 2 آراء ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان دونوں میں سے ایک بھی ہے. اسکالرس کی رائے ہوتی ہے نا. اب ہسٹری میں جو ہے وہ اسکالرز چیزیں اکٹھی کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. واللہ عالم، مین چیز ہے کہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ صحیح رائے کون سی ہے. بہرحال پانی اب مانگا گیا تو پانی عطا بھی ہوا. کیسے؟ اب دیکھیں، وہی عصا ہے، معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. پہلے کیا کہا گیا کہ پانی پہ اپنا عصا مارو، تو کیا ہوا؟ اس پانی میں رستہ بن گیا، پتھر کا رستہ بن گیا. یہ اللہ پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا، عصا کا. عصا پانی پہ مارا، رستہ بن گیا، پار لگ گئے. پھر وہی عصا کہا کہ پتھر پہ مارو، تو وہاں سے کیا ہوا؟ پانی پھوٹ نکلا. پانی پھوٹا، کیا ہوا؟ نتیجے میں پانی کے چشمے بہہ نکلے. اب پانی مانگا، چشمے بہہ نکلے. کتنے چشمے نکلے؟ 12 چشمے. پانی سے 12 چشمے پھوٹے. اب 12 چشمے کیوں پھوٹے تھے؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے ان کے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے. اب ہر بیٹے کا اپنا قبیلہ بنا. اب وہ قوم فسادی تھی. اکٹھا وہی بات ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک پلیٹ پہ نہیں کھا سکتے، اکٹھے نہیں رہ سکتے. بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نظم و ضبط، ڈسپلن رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو برابر کی اکٹھی علیحدہ چیز دے دی جائے. یہ اللہ کی سنت ہے. یہی ہوا ان کے لیے. انہیں پتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہ ایک چشمہ ہوگا تو یہ پھر 12 کے 12 آپس میں لڑیں گے. تو کیا ہوا کہ ان کے لیے علیحدہ چشمہ جاری کیا گیا. 12 چشمے. یہ اگلا انعام ہے، معجزہ ہے. ٹھیک ہے، جو ان پہ انعامات ہوئے ان میں اگلا کیا ہے؟ ان 12 چشمے ان پہ پھوٹے. اب انہیں کیا کہا گیا کہ یہ 12 علیحدہ آپ کے گھاٹ ہیں، پانی پینے کی جگہ ہیں. ٹھیک ہے، الگ الگ قبیلوں کو. ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ. یہاں پہ کیا فرمایا؟ قد علم کل اناس مشربہم. ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ، اپنا گھاٹ جان لیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ نظم و ضبط قائم کیا جاتا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی وہی ہوا. اور پھر فرمایا ہم نے کہا اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ میں دے رہا ہوں، کھاؤ پیو، لیکن کیا ہے؟ فساد نہیں کرنا. اب دیکھیں یہاں بھی پیرنٹس کی طرح نظر آ رہے ہیں نا. جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، سب کچھ دیتی ہے بچوں کو، لیکن کہتی ہے آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں فساد نہیں کرنا، ایک ہو کے رہنا. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے. قوموں کو، قبیلوں کو سب کچھ دیتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ فساد نہیں کرنا، ایک ہو کے رہنا، بگاڑ پیدا نہیں کرنا. اب بگاڑ کب ہوتا ہے؟ فساد کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ فساد 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فکری بگاڑ، سوچ میں جب خرابی آتی ہے. فکری بگاڑ کسے بولتے ہیں؟ سوچ میں خرابی. دیکھیں کوئی بھی آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ پہلے دماغ میں ہی آتے ہیں نا. پہلے ہر چیز سوچ بنتی ہے، سوچ سے وہ عمل میں آتی ہے. تو پہلا بگاڑ کیا ہے؟ فکری بگاڑ. جب فکری بگاڑ بڑھتا ہے تو زمینی فساد آتا ہے. اب دیکھیں فیملیز میں بھی دیکھ لیں، پہلے خرابی ہمارے دماغ میں آتی ہے، دل میں آتی ہے، پھر وہ ہماری زبان سے چیزیں نکلتی ہیں، پھر ہمارے ہاتھ، ہمارا جسم، ہمارا عمل اس کے تابع ہو جاتا ہے، ہماری فکر کے تابع ہو جاتا ہے. تو ہمارے ذہن سے آئیڈیاز، منفی نیگیٹو سوچیں وہ زمین میں فساد کرتی ہیں.
اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، بگاڑ آتا ہے، بہت سی خرابیاں آتی ہیں۔ اب مفسد شخص کون ہوتا ہے؟ اب اس کی نشانیاں ہم دیکھیں گے کہ کہیں یہ نشانیاں، یہ کوالٹیز، یہ منفی چیزیں جو ہیں وہ ہم میں تو نہیں ہیں۔ اب مفسد شخص کون سا ہوتا ہے کہ جس میں یہ 4 صفات ہوتی ہیں۔ 4 صفات کون کون سی ہوتی ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ ناشکری، بے صبری، گھمنڈ اور حرص، یہ 4 صفات ہوتی ہیں مفسد میں، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، مفسدین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اب کیا کیا ہوتا ہے؟ کسی کا احسان نہ ماننا، نیکی کی قدر نہ کرنا۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل پہ بہت سے انعامات ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کی قدر نہیں کی ہے، احسان نہیں مانا ہے۔ اب یہی چیز ہم اپنے آپ پہ لے لیں، کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے، کوئی ہمیں راہ دکھاتا ہے، چاہے وہ دین کی راہ ہو، چاہے وہ دنیا کی راہ ہو۔ جب ہم کسی اسٹیٹس پہ پہنچ جاتے ہیں، کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، سب سے پہلے زیادہ تر یہی ہوتا ہے اپنی نیکی کرنے والے کو ہی ہم بھولتے ہیں، اپنے محسن کو۔ یہ ہم لوگوں کی عام بیماری ہے، جس نے ہمیں وہاں تک پہنچایا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، انہیں کچھ نہیں آتا ہوتا، اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی انسان وسیلہ بن جاتا ہے، انہیں اٹھا کے وہاں سے کہاں لے کے آتا ہے، پھر انہیں کام سٹارٹ کرواتا ہے۔ جب وہی بندہ اپنے محسن سے بھی ہو سکتا ہے وہ اوپر اللہ پاک اسے اتنی ترقی دینے اوپر پہنچ جاتا ہے، اپنے محسن کو بھول جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، لیکن اس سے پھر زوال آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناشکری کرنا، کسی کا احسان نہ ماننا، نیکی کی قدر نہ کرنا۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اب سوچیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ حالات بدلنے کا انتظار نہ کرنا، جلدی مایوس ہو کے ہنگامہ کرنا۔ اب یہی ہے نا، صبر نہیں تھا بنی اسرائیل میں، لیکن ہم یہ سب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا ہے مغضوب علیہم ہیں، وہ ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اب ان میں کیا کیا تھا وہ ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے، تاکہ ہم پہ خدا نہ خواستہ اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب نازل نہ ہو۔ تو وہ اپنے محسنین کی قدر نہیں کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے۔ دوسرا، بہت بے صبرے تھے، تھوڑی دیر لگ گئی کچھ چیز انہیں ملنے میں، کوئی نعمت ملنے میں، تو بے صبری، بے صبرا پن، جلدی کرنا۔ کیوں نہیں مل رہا؟ پانی کا کہا تھا، ابھی تک پانی کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک کھانا نہیں تیار ہوا، ابھی تک ہمیں یہ چیز نہیں ملی، ابھی تک وہ چیز نہیں ملی۔ یہ چیز ہے ناشکری، بے صبری، بے صبرا پانے سے بولتے ہیں۔ تھوڑا صبر کر کے انتظار کر لیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہترین دے آپ کو، جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں اس سے بھی کتنا گنا زیادہ آپ کو مل جائے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ گھمنڈ، یعنی اپنے آپ کو افضل سمجھنا۔ بنی اسرائیل کا ایک اور کیا تھا، ان کے اندر گھمنڈ کیا تھا؟ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم پہ تو اتنے انعام ہو رہے ہیں، ہم تو لاڈلے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اگر بہت کچھ مل رہا ہو نا، اب جیسے کسی کو گھر بار بھی مل گیا، اچھا شوہر مل گیا، اولاد مل گئی، سب کچھ مل گیا، اللہ نے اسے رنگ و روپ بھی دیا ہوا ہے، تو اکثر ہوتا ہے ایسی خواتین، ایسی بچیاں، ایسی لڑکیاں گھمنڈ میں آ جاتی ہیں، بھئی ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم تو لاڈلے ہو گے نا اللہ کے۔ نہیں، یہ چیز اپنے اندر نہیں لے کے آنی۔ مومنین کی صفات کیا ہیں کہ جب انہیں بہت کچھ عطا ہوتا ہے تو ان میں عاجزی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ جس درخت کی، کسی بھی درخت کی، بلکہ جس ٹہنی پہ پھل زیادہ ہوتا ہے نا، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہم سب یاد رکھیں کہ ہمارے اندر اگر ایمان زیادہ ہوگا نا تو عاجزی ہونی چاہیے، عاجزی آئے گی، ہم اور جھک جائیں گے، اللہ کی اور عطا آئے گی، ہم اور جھک جائیں گے، اللہ تیرا شکر ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ متقین و مؤمنین کی صفات ہیں، لیکن ان کی بنی اسرائیل کی کیا تھی؟ ان میں گھمنڈ تھا، یہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے۔ کبھی بھی ذہن میں تھوڑا سا خیال ہے نا میں تو اس سے بہتر ہوں، تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ کچھ نہیں ہے ہمارا، کچھ نہیں ہے ہماری قابلیت، اگر اللہ نہ چاہے، یہ اللہ کا احسان نہ ہو ہمارے ساتھ، اس کی رحمت نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہے، یہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کیا؟ جو ملے اس پر قناعت نہ کرنا۔ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ مفسدین کی صفات پڑھ رہے ہیں۔ مفسدین میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، جو ملتا ہے اس پر قناعت نہ کرنا۔ اب زیادہ کی طلب بہت زیادہ تھی بنی اسرائیل میں، دنیاوی حرص بہت زیادہ تھا، لیکن اب کیا ہے کہ ہم فساد سے بچنے کے لیے کیا کیا چیزیں اپنے اندر لا سکتے ہیں؟ شکر کا جذبہ لے کے آئیں، صبر لے کے آئیں اپنے اندر، عاجزی لے کے آئیں اور قناعت لے کے آئیں۔ کیا کیا لے کے آنا ہے؟ شکر کا جذبہ، جو مل گیا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، کئیوں سے بہتر ہے الحمدللہ۔ پھر اگر کچھ ملنے میں دیر ہو رہی ہے، اب جیسے کسی کی اولاد نہیں ہے تو فوراً سے ہم بے صبرے ہو کے اللہ کی ہم نافرمانی سٹارٹ کر دیں گے، ہم پہ بہت برے حالات، کنڈیشنز اور آزمائشیں آتی جا رہی ہیں اور آزمائشیں آتی، ہمارا دل میں شیطان یہ شک ڈالے نہیں یہ تو دین ہی سچا نہیں ہے، نہیں اللہ تو تمہیں کچھ دے گا ہی نہیں،
یا جیسے ہم خواتین عموماً کہتی ہیں میرے تو نصیب ہی ایسے ہیں، میں تو ہوں ہی ایسی بد نصیب، یا اکثر ساسیں اپنی بہوؤں کو بھی بد نصیب ہونے کا طعنہ دیتی ہیں کہ تم تو ہو ہی بد نصیب، جب سے میرے بیٹے کے ساتھ تمہارے نصیب جڑے ہیں میرے بیٹے کے نصیب بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کے نصیب کو کھولنے والے؟ نصیبوں کو بنانے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے نا۔ تو جو دیا اس پہ الحمدللہ، اور جس میں دیری ہے، اولاد اگر نہیں ہے، ابھی اچھا کاروبار نہیں ہے، کاروبار کر رہے ہیں اس میں لاس ہو رہا ہے، تھوڑا صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ بہترین دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پہ پورا بھروسہ رکھنا ہے۔ پھر جب کچھ مل جائے تو گردن اکڑانی نہیں ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ ہم نے ابھی پیچھے ہر جگہ ہر آیت میں جہاں کہیں بھی صبر کی قناعت کے بارے میں آیا، وہاں کیا ہے کہ جب آپ کو کچھ ملے، اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جب وہ کسی کو دے تو وہ الحمدللہ بولے اور سر جھکا لے، اس میں عاجزی آ جائے، جتنا ملتا جائے اور عاجز ہوتا جائے، یہ نہیں کہ جتنا ملتا جائے اتنی ہماری گردن اور اکڑتی جائے۔ ہم دوسروں کو کچل کے گزرنے والے نہ بن جائیں، ہم گرے ہوں کو اٹھانے والے بنیں، ایسے بن جائیں ہم، تب ہم حقیقی مومن ہوں گے۔ پھر قناعت آنی چاہیے۔ مفسد کی جو خرابیاں ہیں وہ دل سے کب نکلیں گی؟ جب قناعت آ جائے گی، جو مل گیا الحمدللہ کوئی بات نہیں، اللہ اور بھی دے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ آیت تو ہم یاد کر لیں کہ اگر وہ شکر کریں گے تو ہم انہیں زیادہ عطا کریں گے۔ یہ بات اپنے دل پہ لکھ لیں، یہ آیت۔ کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی حاصل ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہم میں سے کھانا کھا کے کون دن میں اللہ پاک 3 ٹائم کا دے رہے ہیں نا، بلکہ زیادہ بھی دے رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جو دن میں 2 ٹائم کھاتے ہیں صرف، وہ لوگ بھی ہیں جو صبح اٹھتے ہیں ان کے گھر میں کھانا ہی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کے کھاتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ بھی دے دی ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کے دسترخوان پہ 10 ڈشز ہوتی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یہ نہیں بنایا، آج اس چیز کی کمی رہ گئی ہے۔ اللہ کی بندو، یہ ہمارا امتحان ہے، رب دے کے بھی آزماتا ہے اور رب لے کے بھی آزماتا ہے، ہر دم ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ تو ہم نے اپنے اندر یہ 4 خوبیاں لے کے آنی ہیں۔ کون کون سی؟ شکر کا جذبہ لے کے آنا ہے، صبر لے کے آنا ہے، عاجزی لے کے آنی ہے اور قناعت لے کے آنی ہے۔ آگے فرمایا اِذ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نصبر۔ اب پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پہ ایک اور نوازش کی، انہیں 12 چشموں کا انعام بھی دے دیا، پانی بھی دے دیا۔ اب وہ ہوتا نا بعض اوقات انسان کی سرشت میں ایک چیز شامل ہے، جو ملتا جاتا ہے اس کی حرص بڑھتی جاتی ہے، یہ مل گیا تھوڑا سا اور مل جائے، تھوڑا سا اور مل جائے، تھوڑا سا اور مل جائے۔ یہی تھا، یہ بنی اسرائیل کی سنت ہے، میں بتا دوں ان کا رستہ ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ ایک اور سوال رکھ دیا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے ایک قسم کے کھانے پہ۔ اب دیکھیں جو آسمان سے چیز آ رہی ہے اتنی اعلیٰ و عرفہ وہ ہوگی نا، زمینی چیز تو ظاہر عام ہوگی، آسمان سے آئی ہوئی چیز خاص ہوگی۔ اب ان پہ آسمان سے کھانا آ رہا تھا، من یعنی کہ شہد ٹائپ ایک چیز آ رہی تھی، میٹھی چیز آ رہی تھی، سلوا یعنی بٹیر، سب سے اچھا گوشت، اچھی چیز ان کو مل رہی تھی، لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم ایک قسم کی ڈش تو نہیں روز روز کھا سکتے، ہمیں ورائٹی چاہیے۔ اب ورائٹی کیا مانگی انہوں نے؟ اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے، اپنے ہمارے رب سے نہیں، اے موسیٰ تو اپنے رب سے یہ دعا کرو ہمارے لیے۔ اس کا مطلب ہے ان کا ایمان کتنا کمزور تھا، وہ سمجھ رہے ہیں صرف موسیٰ کا خدا ہے، ہمارا وہ خدا نہیں ہے۔ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک بنی اسرائیل کی اور پوائنٹ نکل رہا ہے جو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ دعائیں کرنے کے لیے دوسروں کو کہنے کے بجائے خود سے دعائیں مانگے، خود اپنے لیے دعائیں مانگے۔ دوسرے کی زبان سے دعا کروانی چاہیے، دوسروں سے بھی دعائیں کروانی چاہیے، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اسپیشلی کسی کو بلا کے آپ خود دعا مانگ سکتے ہیں اپنے لیے، لیکن کسی دوسرے کو بلائیں، وہ عبادت کرے، وہ سب کچھ کر کے وہ دعا مانگے، وہ تو سب کچھ اس کے لیے ہو گیا، ہاں وہ دعا مانگے گا آپ کے لیے قبول ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں، شارک پھر تھوڑی دور ہے، میں تیرے اندر بستا ہوں، تو مجھے پکار اور مجھے خود پکار۔ اب دوسرا آپ کے لیے وہ کچھ نہیں مانگ سکتا، جس شدت سے، جس تڑپ سے آپ کا دل اپنا ہے نا، آپ اس سے اپنے لیے جو مانگیں گے اس تڑپ سے، وہ کوئی دوسرا نہیں مانگے گا۔ آپ دوسرے کو بلا کے لیں کہ میرے لیے لسٹ لکھ دیں
بعض جگہوں پہ ہوتا ہے کہ کہیں دعا کا موقع ملے تو لوگوں نے ایک لسٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے. ایک تو پڑھائی کی لسٹ ہوتی ہے جی ہم نے یہ پڑھا, اور دوسرا دعا کی لسٹ ہوتی ہے یہ دعائیں مانگنی ہے. اب چلیں آپ وہاں چلی گئیں, آپ دعا مانگیں گی, اب لسٹ پہ دیکھ کے آپ نے دعا مانگ دی ساری, لیکن وہ لسٹ بنانے والی اگر اس گھر کی بیٹی ہے یا خاتون, خود وہ دعا مانگیں گی بغیر لسٹ کے, ان کے دل میں یہ تمام پریشانیاں ہوں گی, یا اللہ میری یہ بھی پریشانی دور کر, یہ بھی عطا فرما, یہ بھی عطا فرما, اور صحیح گر گڑا کے وہ اپنے لیے دعا مانگیں گی, تو رب کیوں نہیں دے گا؟ جو دعا مانگ رہا ہے رب اس کی شارخ سے زیادہ قریب ہے, لیکن خود مانگیں گے, خود عبادت کر کے مانگیں گے, اس کا مزہ اور اس کی تاثیر ہی ہوگی, اس کی تاثیر اور ہوگی. دوسرے سے منگوائیں گے تو وہ اور چیز ہوگی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کچھ زیادہ آرام پسند اور زیادہ سست قوم تھی نا. اب اپنے لیے دعا بھی خود نہیں کر رہے ہیں, مین ان کے دل میں. اب یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم کچھ کسی سے ڈائریکٹلی خود نہیں مانگتے ہیں نا, تو ہمارے دل میں اس کی وہ جگہ نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے وہ رب کو وہ مقام, وہ جگہ دے ہی نہیں رہے تھے. اگر کہتے نا وہ رب جو موسیٰ کا رب ہے وہ ہمارا بھی رب ہے, تو کیوں نہ ہم خود مانگے. یہی چیز ہے کہ ہم نے اپنا پہلے تو ایمان پکا کرنا ہے کہ وہ رب دینے والا ہے اور سب کو دینے والا ہے. یہ نہیں کہ خاص لوگوں کو دے گا اور باقی ہم ان سے مانگیں یا ان کے تھرو ہم جائیں کہیں. نہیں, اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں آیت آئے گی اب دیکھیے گا آگے کہ اے انسان میں تیری شارخ سے زیادہ تیرے قریب ہوں, تو ہم اس سے خود مانگیں. اب یہاں پہ کیا ہے کہ ان کی بیسکلی کی ایک صفت بھی زور پر تھی کہ تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں, لیکن پھر انہوں نے حجتیں کی کہ ہمیں اور زیادہ چاہیے. اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کھانے کو ضرورت بنانے کے بجائے کھانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا. اب سوچیں ہماری زندگی میں یہ تو نہیں ہے, کہیں ہماری ساری دوڑ دھوپ کھانے کے لیے تو نہیں ہوتی کہ صرف ہم نے کھانا کمانا ہے, کھانے کے لیے ہم نے کمانا بھی ہے, کھانے کے لیے ہم نے زندہ رہنا ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ زندہ رہنے کے لیے ضرورتاً جو کھاتا ہے وہ کھاتا ہے, کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتا. یہ بات لکھ لیں اپنے پاس. مومن جو ہوتا ہے وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے, کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتا ہے. اسے تھوڑا سا بھی مل جائے نا, جتنی بھوک ہے وہ اتنی ہی کھائے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے یہ بھی چیز چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے. جسٹ زندہ رہنے کے لیے کھائیں, اپنی خوراک اتنی رکھ لیں. ہوتا ہے نا, ہماری عادت ہوتی ہے ہر وقت یہ جی پیکٹس رکھے میں پاس, کھائے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے ماما میری نمکو کا پیکٹ ختم ہو گیا ہے, میرے بسکٹس ختم ہو گئے ہیں, یہ چیزیں آج میری کبڈ میں ہیں ہی کوئی نہیں, مجھے یہ منگا کے دیں. کیوں بھائی ہر وقت کیوں منہ چلانا ہے؟ جتنا کھائیں گے اتنی سستی آئے گی. کیا خیال ہے؟ جتنا کھاتے ہیں نیند آ جاتی ہے نا. اب ہمارا جو کام ہے, پہلے تو ہماری امت کو وہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کام کیا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے وہ دین کا جھنڈا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں, ہم نے وہ لے کے اس دنیا کو دین سکھانا ہے. اپنے ارد گرد علم کی شمع سے روشنی دینی ہے. اگر کھا کے ہم بھی سو گئے تو سکھائے گا کون؟ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں تو اللہ پاک نے نبی پاک کے ذریعے ہمیں یہ چیز دے دی ہے, تو ہم نے اسے آگے لے کے چلنا ہے. اب بنی اسرائیل میں یہ چیز آ گئی تھی کہ وہ جسٹ کھانے کے لیے تھے. وہ کہہ رہے تھے بس ہمیں ملتا جائے, آرام ملے, بادلوں کا سایہ بھی ہو رہا ہے, پانی بھی مل گیا ہے, یہ مل گیا, وہ مل گیا, کافی کچھ مل گیا. اب جی کھانا جو آسمان سے آ رہا ہے وہ کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈیفرنٹ طرح کے کھانے چاہیے. اب آسمان کی چیز اعلیٰ و رفع تھی, لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے کہا ہمیں وہ چاہیے جو زمین اگاتی ہے. کیا اگاتی ہے؟ بقلیہا. بقلیہا وہ نباتات ہوتی ہیں جو زمین سے اگتی ہیں, ٹھیک ہے, جن کی جڑیں اور شاخیں سردیوں میں باقی نہیں رہتی. اور ایک اور رائے ہے کہ ہر وہ سبزی جو بیج سے اگتی ہے. بقلیہا. پھر اس کے بعد تھا وکثائہا. ککڑی تر جسے بولتے ہیں, تریں سنا ہوا ہے نا, یا چقندر بول رہے ہیں, چقندر کی ایک طرح کی چیز کر لیں, چقندر بھی اسی میں آ جاتا ہے. پھر کیوکمبر ہوتا ہے, کھیرا آتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. کثائہا کیا ہے؟ ککڑی, تر سے ملتی جلتی, چقندر, کھیرا. اور پھر ہے جی انہوں نے کیا مانگا؟ عدسیہا. انہوں نے دالیں مانگ لی. اب دیکھیں اوپر سے آسمان سے کیا اتنی مزے کی چیز آ رہی ہے, پکی پکائی پکانا بھی نہیں پڑ رہا, شہد بھی آ رہا ہے, شہد کی طرح کی چیزیں آ رہی ہیں,
اور پھر نمکین بھی کھانے کو مل رہا ہے، گوشت مل رہا ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں ہمیں دال چاہیے. دال پسند ہوتی ہے سب کو؟ نہیں کہتے ہیں روز گوشت پکے. نہیں، دال بھی پسند ہوتی ہے. ہم بھی ورائٹی چاہتے ہیں نا. نہیں روز کیا آپ دال پکا کے رکھ دیتی ہیں. ہم بھی یہی دیکھ لیں نہیں جیسے ہوتے جا رہے ہیں. الحمدللہ بولا کریں امی جو پکا کے رکھ دیں، نہ بولا کریں آج بھی یہی بنا دیا، آج ہی آلو بنا دیے دوبارہ، آج ہی آپ نے گوشت روز بنا دیا. گوشت ویسے گوشت بچے نہیں کہتے ہیں نا، وہ بھی گوشت سے ہی بھنا ہوا بنا ہوا ہو، کہتے ہیں روز ہو بے شک. تو ڈفرینٹ چیز ہم چاہتے ہیں. بس والی ہاں ہے جناب پیاز تڑکے وغیرہ کے لیے پیاز یوز ہوتا ہے. پیاز لازمی ہونا چاہیے، پیاز لوگ ایسے بھی کھاتے ہیں. تو یہ چیزیں مانگی کہ انہوں نے کہ کہا کہ ہم ایک ہی طرح کے کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں یہ ڈفرینٹ چیزیں چاہیے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. انہوں نے کہا دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں کہ آسمان سے اللہ پاک بھیج رہے ہیں کہ تم کچھ نہیں کرو، تم صرف تم اس دنیا کے پیشوا ہو، امام ہو، تم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. اللہ تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، تم صرف یہ دین کا کام کرو. پکی پکایا کھانا بھی آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے، تم نے صرف دین کا کام کرنا ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے چاہا کہ ہم دنیا میں گم ہو کے رہ جائیں. ہمیں کھانے کی مختلف چیزیں چاہیے، مختلف طرح کی چیزیں چاہیے. اب دیکھیں ورائٹی ہو، اب ایک چیز آپ نے بنانی ہے کچن میں تو کیا ہوتا ہے جلدی سے بن جاتی ہے. اگر وہی آپ کو 10 طرح کی فرمائشیں ہوں، یہ بھی بنائیں یہ بھی بنائیں، آپ کا کیا ہوتا ہے آدھا دن کچن میں لگ جاتا ہے نا. اور بعض اوقات خواتین کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں اچھا نہیں تھا، آسمان سے کھانا آتا تھا، مزے سے ہو جاتا سارا انتظام. ہم عورتیں زیادہ دین میں پیچھے کیوں ہیں؟ ہم بیٹھ کے مسالے ہی بھونتی رہتی ہیں، پکاتی رہتی ہیں، نہ قرآن کلاس اٹینڈ کر سکتی ہیں، نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں. پھر مہمان آگے، پھر چائے کے ساتھ ڈھیروں چیزیں، جی ہم نے یہ بھی بنانا ہے وہ بھی بنانا ہے، مہمان آ رہے ہیں. یہ ہم انہی چیزوں میں کھو کے رہ گئے. یہ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. کھائیں تھوڑا بنائیں، اچھا بنائیں. ظاہر اللہ پاک کی دین ہے، نعمت ہے. اچھا کھائیں، اچھا پہنیں. ہمارا اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتا ہے. جو اللہ کا دیا ہوا ہے اسے پہنیں، اسے کھائیں. لیکن یہ کیا ہے کہ 20 طرح کی چیزیں ہم نے بنانی ہیں، سارا دن اسی میں لگا دینا ہے. تو نہیں لگانا ہے. کم بنائیں، کم کھائیں تو انشاءاللہ زیادہ جئیں گے. جتنا زیادہ کھائیں گے اتنی زیادہ نیند آئے گی، اتنی ہمارے اندر بیماریاں پھیلیں گی. جتنا ہم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں نا، بہت زیادہ کھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے بیماریاں آتی ہیں، سستیاں آتی ہیں، تیزابیت پیدا ہوتی ہے. کبھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، اٹھا ہی نہیں جاتا اتنا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس لیے مناسب کھائیں. ٹھیک ہے، کم کھانا جو ہے نا وہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے، بیمار نہیں ہوں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون، کیا تم بدل دینا چاہتے ہو اس چیز کو جو کم تر ہے اس چیز سے ہوا خیر، جو بہتر ہے. یعنی آسمان سے جو چیز آ رہی ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے آ رہا ہے انعام. تم اسے چھوڑ کے تم کم تر چیز جو زمین سے اگ رہی ہے وہ اگانا چاہ رہے ہو، وہ کھانا چاہ رہے ہو. تو پھر وہ ناراض ہو گئے. غصے میں انہوں نے کہا اہبطوا مصرا، تو پھر جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور جاؤ وہاں پہ تمہیں سب کچھ ملے گا جو تم نے سوال کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ناراضگی کا ان کو ڈر بھی تھا، اس لیے وہ اپنی قوم سے خفا ہونے کا انداز ہے کہ جاؤ چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ، سب کچھ ملے گا، پھر وہیں کھاتے پیتے رہنا، وہیں پہ رہنا. تو پھر کیا ہوا؟ ماری گئی ان پر ذلت، مسکینی و محتاجی. اب دیکھیں بہت زیادہ دنیا میں کھونے کی ان کی آرزو تھی نا. اب بہت کسی کو نعمت مل گئی ہے، اس کی قدر نہیں کی انہوں نے. انہیں امامت ملی ہوئی ہے. اب سوچ لیں ہمیں بھی امامت ملی ہوئی ہے. دین محمدی، یہ رستہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ امام الانبیاء ہیں تو ان کی امت بھی امام ہے. اس ٹائم موسیٰ علیہ السلام امام تھے اور ان کی امت بھی امام تھی. لیکن ان میں یہ جب خرابیاں آئیں جو ابھی اوپر بیان ہوئی ہیں تو کیا ہوا آگے؟ بڑی شدید چیز ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ماری گئی ذلت اور محتاجی. وہ ذلیل و خوار ہوئے. جب اللہ کی نعمت کی قدر نہیں نہ کی جاتی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو رسوا کرتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا کریں. سب سے پہلی چیز کی قدر تو یہی کہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ اللہ تو نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے. پھر سیکھیں اس قرآن کو. اگر پڑھنا نہیں جانتے صرف سنیں اس قرآن کو، سننا بھی اتنا ہی ثواب ہے. اس رستے پہ آ جائیں، کچھ تو اثر ہوگا. جب 10-20 باتیں سنیں گے ان میں سے ایک تو اثر کر جائے گی نا انشاءاللہ. اگر ہم اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اور لوگوں کو لے آؤں گا. اب دیکھیں بنی اسرائیل نے نا
قدر نہیں کی تھی اپنی اس جگہ کی، تو اللہ نے ان سے امامت چھینی، بنی اسماعیل کو دے دی۔ کیا فرمایا؟ ان پر ماری گئی ذلت اور محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے ساتھ اللہ کے غضب کے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ اب یہ چیزیں ہم نے اپنے اندر دیکھنی ہیں۔ نافرمانی اور حد سے بڑھنا، کسی بھی مقام پر کوئی بھی اللہ کا حکم ہو، اگر ہم وہ نہیں مان رہے تو سمجھے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی نافرمانی کریں تو ڈریں اللہ کا غضب نہ آ جائے، اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے، ہم اس نافرمانی کی وجہ سے ذلیل نہ ہو جائیں، رسوا نہ ہو جائیں۔ آج بھی بنی اسرائیل کو بہت سے انعام ملے ہیں، لیکن ہر بار ابھی تک ان میں یہ چیز ہے کہ وہ بہت ناشکرے ہیں، تو ان پر کیا ہے؟ ذلت و محتاجی اور مسکینی مسلط ہے۔ اب کیا تھا؟ ابھی جو میں نے ذکر کیا کہ ہمیشہ کے لیے ان سے نمبر 1 کیا ہوا کہ امامت چھین لی گئی۔ اب ان پر جو کیا کیا مسئلے آئے وہ دیکھیں ذرا۔ امامت چھین کر بنی اسماعیل کو دے دی گئی، پھر وہ بے وطن کیا گیا، انہیں در بدر کی خاک چھانی انہوں نے، ان کا کوئی وطن نہیں تھا۔ آج تک ان پر ذلت مسلط ہے، وقتاً فوقتاً ان پر اللہ کے غضب آئے، بار بار ان پر زوال ٹوٹے، کبھی متحد نہیں ہو سکے۔ جب آپس میں ایک گھر کے بچے، ایک گھر کے لوگوں میں ہی جب بگاڑ آ جاتا ہے نا، تو باہر کے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ان پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ سب بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ دیکھیں 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، لیکن آپس میں بٹ گئے تھے، آپس میں کٹ گئے تھے، الگ الگ قبیلے بن گئے تھے۔ جب ایک پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں نا تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں، رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو وہ کبھی متحد نہیں ہو سکے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ان میں بہت سستی و کاہلی تھی، اللہ سے نہیں جڑ رہے تھے، بس دنیاوی چیزیں مانگے جا رہے تھے۔ تو کیا تھا کہ ان میں بہت زیادہ بگاڑ آنا شروع ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی قوم 2 حصوں میں بٹ گئی۔ 2 حصے کون کون سے ہو گئے؟ یہودا اور سامریہ۔ ان میں آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہوا، بہت ان میں زوال ہوا۔ اب یہ جو آتا ہے نا بغضب من اللہ، تو اس میں سب سے پہلا حملہ 1800 قبل مسیح میں آشوریہ کی طرف سے ہوا، ان کے ہیکل توڑ دیے گئے۔ 6 صدی عیسوی میں بابلیوں نے ان پر حملہ کیا۔ اب ان کے ساتھ کیا کیا زوال آئے ذرا سنیں۔ بار بار لوگوں نے ان کو صحیح رگڑا، یہ ہوا اللہ کی طرف سے، لیکن ظاہر زمین پہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ، لیکن کوئی نہ کوئی وسیلہ تو بنتا ہے نا۔ اب کیا ہوا؟ پہلے آشوریہ کی طرف سے ہوا، پھر بابلیوں نے ان پر حملہ کیا، ان کی تورات جلا ڈالی، ان کو بے گھر کیا۔ سکندر اعظم نے 4 صدی میں باقی ماندہ یہود پر قبضہ کر لیا، اور وہ اپنے وطن میں ہی رومیوں کے غلام بن گئے۔ رومیوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، لیکن اب ان میں گھمنڈ تھا نا، رومیوں نے انہیں تھوڑی سی جگہ دی، اب حملہ کیا، قبضہ کر لیا رومنز نے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا، وہ نرم پالیسی والے لوگ تھے، اتنے سخت دل نہیں تھے، لیکن یہ چونکہ بگڑے ہوئے تھے نا، انہوں نے ساری کے ساری، جب تھوڑی سی چیز ملی اور نہیں جی ہمیں تو ساری کی ساری چاہیے، وہ پھر انہوں نے ہرس اور لالچ ان میں بہت زیادہ تھا، تو کیا ہوا کہ انہوں نے رومیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر رومن نے کیا کیا؟ انہیں چن چن کر اپنے ملک سے نکالا، کچھ کو ہلاک کر دیا اور کچھ کو ملک بدر کر دیا۔ ایون کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ملک فتح کیا، روم فتح ہوا حضرت عمر کے دور خلافت میں، تو انہوں نے کیا شرط رکھی؟ عیسائیوں کے جب ملک پہ قبضہ ہوا، اسلام پھیلا، حضرت عمر کے دور میں بہت زیادہ پھیلا ہے، تو انہوں نے جب رومن کو فتح کیا، روم کو، تو عیسائیوں نے کیا شرط رکھی؟ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اقتدار سنبھالیں، لیکن یہودی یہاں نہیں رہیں گے۔ یہودیوں سے سب اتنے تنگ تھے، کتنے وہ شر پسند ہیں۔ پھر یہاں تک کہ 1948 تک ان کا کوئی اپنا وطن نہیں تھا۔ جرمن کے ہاتھوں ان کی شدید تباہی ہوئی، 6 ملین یہودیوں کو بھٹیوں میں ڈال کر ہلاک کیا گیا۔ پھر یہودیوں کو فکر ہوئی کہ اس طرح تو ہماری نسل ہی ختم ہو جائے گی، تو اپنے ملک کی کوششوں میں انہوں نے کیا کیا؟ ملک کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک صہیونیت نامی ایک تحریک سٹارٹ کی۔ پھر انہوں نے مسلم سلطنت کے بادشاہ سے انہوں نے فلسطین کا کچھ حصہ مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، ان کے خلاف انہوں نے کوششیں سٹارٹ کر دی۔ پھر 1948 میں اقوام متحدہ کی قرارداد کے ذریعے ان کا ایک الگ ملک اسرائیل وجود میں آیا۔ سنا ہوا ہے نا اسرائیل؟ صحیح اسلام کا دشمن ہے۔ پھر انہوں نے پوری دنیا میں سے چن چن کے اسرائیلیوں نے یہود سارے جمع کیے اور وہاں
اکٹھے کیے اپنے اس ملک میں، اور آج تک وہ مسلمانوں سے بدلہ لے رہے ہیں۔ اب ہمیں بتانے کی کیا وجہ ہے یہاں پہ کہ ہم نے وہ رستہ اختیار نہیں کرنا جو رستہ اختیار کر کے یہود مغضوب علیہم ہوئے، ان پر غضب نازل ہوا، بغضب من اللہ وباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کے عذاب، اس کے غصے کے مستحق ہوئے، اور آج تک ان پر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا ہے، جیسے حضرت الیاس۔ انہوں نے جب بابل میں باطل پرستوں کو منع کیا غیر اللہ کی پرستش سے، تو انہوں نے ان پر بھی زمین تنگ کر دی۔ پھر حضرت یحییٰ نے جب قوم کو بد اخلاقیوں سے منع کیا تو اس وقت کے بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی خواہش پر ان کا سر قلم کر کے تھال میں رکھ کے اپنی معشوقہ کو پیش کیا، یہ یہود تھے۔ پھر حضرت زکریا کو ہیکل کے درمیان سنسار کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنا کر رومن حکومت سے ان کے قتل کا فیصلہ لیا گیا۔ اسی طرح انہوں نے کئی انبیاء، کئی حق دکھانے والوں کو، نیک رستہ دکھانے والوں کو انہوں نے ہلاک کیا، انہوں نے قتل کیا۔ جو ان کو سیدھے رستے پہ لگاتا تھا، انہیں لگتا تھا کہ یہ ان کی دنیا کے آڑے آ رہا ہے، اسی کو وہ ختم کر دیتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اس حد سے بڑھنے کی وجہ سے، اللہ نے ان پر رسوائی مسلط کی، ان پر عذاب مسلط کیا۔ آج تک ان پر بہت زیادہ عذاب آتے ہیں۔ اب اسرائیل جو ہے بیسیکلی ابھی تک دوسروں کے محتاج ہیں، لیکن کیوں تھوڑے سے لگتے ہیں ہمیں کہ تھوڑے سے ذرا وہ اب اس میں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک سود خور قوم ہے، بہت زیادہ سود خور قوم ہے۔ اس میں کچھ لوگ بہت امیر سے امیر تر ہیں اور کچھ غریب ہیں، اور کیا ہے وہ اسلام دشمنی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ سود ایک بہت بڑی برائی ہے، مال جمع ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، لیکن کیا ہے وہ گندگی ہے ایک قسم کی، اور یہ قوم سود خور ہے۔ انہی برائیوں کی وجہ سے ان پر جو عذاب آئے، اب اگر ان کا تذکرہ کریں تو تھوڑی سی ڈیٹیل زیادہ ہو جائے گی۔ ان پہ 3 طرح سے عذاب جو ابھی پیچھے ذکر کیا ہے، تو ان پہ آئے ڈائسپورا، انکوزیشنز، ہولوکاسٹ، یہ 3 طرح سے ان پر عذاب مسلط ہوئے ہیں۔ کہ ڈائسپورا یعنی کہ یہ وہ بربادیاں ہیں جو آشوریوں، رومیوں نے بابلیوں کے ہاتھوں ان کی بربادیاں ہوئیں۔ پھر ان پر وہ عدالتیں بنائی گئیں کہ رومن کیتھولک نے ایسی عدالتیں بنائیں کہ ان عدالتوں کے ان کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ جو کوئی اپنا مذہب بدلے گا تو انہیں جو چاہے سزا دے دیں۔ اس طرح بے شمار یہودیوں کو زندہ جلایا گیا، ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، اور جب اسپین سے مسلمانوں کو نکالا گیا تو یہودیوں کو بھی نکالا گیا۔ پھر ہٹلر کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، ہٹلر بڑا ظالم تھا۔ اس نے کیا کیا؟ جرمنوں نے ہٹلر کے ہاتھوں 1939 میں 6 ملین یہود کو بھٹیوں میں پگھلا کر سمندر میں بہا دیا۔ یہ اتنی شدید سزا تھی نا۔ اب دیکھیں ہوئی اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن ایک انسان کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ انسانوں کو بھٹیوں میں جلا کے سمندر میں بہایا ہے ہٹلر نے یہود کو۔ اور پھر انہوں نے اس کے بعد اپنی نسل بچانے کے لیے الگ ملک کے لیے کوشش کی، جب میں نے ابھی بتایا کہ 1948 میں اسرائیل بنا، اور پھر وہاں پہ جو ہے نا ان کی حکومت ابھی قائم ہے، اور پوری دنیا سے انہوں نے یہود کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور وہاں اپنی حکومت قائم کی، اور نہایت سود خور غلط قسم کی قوم ہے یہ، اور ابھی تک یہ ازل سے اسلام کے دشمن اور ابد تک رہیں گے۔ کیوں؟ کہ سب سے مین جو ان کو وہ ہے نا کہ امامت ہم سے لے کے بنی اسماعیل کو کیوں دے دی گئی تھی، اور یہ اس ٹائم سے یہ اس رقابت اور دشمنی میں آج تک ان کے اندر یہ آگ بھڑک رہی ہے، اور اینڈ تک ہی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ امامت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی ہے۔ تو اب ہم نے یہ سب کچھ پڑھا تو کیا سیکھا ہے؟ کہ وہ قوم کہ جس سے اتنا بڑا رتبہ چھینا گیا، کیوں چھینا گیا؟ ان میں یہ برائیاں تھیں۔ تو ہم بحیثیت مسلم امت ہم نے اپنے اندر یہ چیزیں نہیں لانی۔ اگر کسی حد تک شیطان کے وجہ سے ہم میں یہ برائیاں آ گئی ہیں
تو ہم نے اپنے اندر سے برائیاں نکالنی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، اپنے دین پر ہمیں قائم و دائم رکھے۔ اس امت کا پیشوا اگر ہمیں بنایا ہے اس دنیا کا، تو اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور اسلام پھیلانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔